سب سے بری بات ہوئی ہے عدلیہ میں وہ یہ ہوئی ہے کہ ایجنسیز نے اپنے لوگوں کو بھرتی کروا دیا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور عدلیہ میں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی یہ جو گورنمنٹ تھی ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس میں یہ جو وزیر قانون تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ریزائن بھی کر دیا تھا جب کچھ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر، حکومت کی مرضی ان کی مرضی کے بغیر سپریم کورٹ میں لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایجنسیوں نے لائے ان کے میرٹس کی بیس پہ نہیں بنے تو انہیں ریزائن کر دیا لیکن پھر واپس آ گئے. تو اس طرح یہ پولیٹیکل لیڈر جو ہمارے ہیں تو یہ خود اعلی کار بنتے ہیں اور اس وقت جب برسر اقتدار ہوتے ہیں اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی کاسا لیسی کرتے ہیں اور بعد میں یہی اسٹیبلشمنٹ ان کو ناک سے چنے چبواتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی گورنمنٹ رہی ہے پاکستان میں جس نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف یا اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہو؟ کوئی ایسی ہے جی ہاں یہ بالکل بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کا بھی بڑا برا سلوک ہوا، ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوا، لیکن ان کی گورنمنٹ تھی جب وہ برسر اقتدار آئے تو وہ پوری پبلک کی، چونکہ ان کے پیچھے پبلک تھی اس وجہ سے آتے ہی پہلے دن انہوں نے 10-12 جنرل کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان کا اچھا خاصا کنٹرول رہا اور جو انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے یہ آپ دیکھیں انہوں نے بڑے فیصلے کچھ ایسے کیے ہیں جن کے ہمیں ابھی تک فائدہ ہوا ہے، جیسے یہ لوگوں نے باہر بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا، آئین جو بنا دیا. ہم پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا، انہوں نے آئین بنوا دیا، کچھ بڑے منصوبے شروع کر دیے، اچھے کام شروع کر دیے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ بھی ان کے یرغمال بننا شروع ہو گئے ایجنسیز کے. جب ان کے یرغمال بننے شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے ان پہ اوپر ریلائی کر دیا. اس سلسلے میں آپ یہ کوثر نیازی کی کتاب پڑھ لیں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دائیں بازو سمجھا جاتے تھے اور تلوار ٹوٹ گئی. اسی طرح ایک ان کے تھے راؤ رشید صاحب، ان کی کتاب تھی جو میں نے دیکھا، انہوں نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ جمہوری لیڈرشپ پہ کیسے ایجنسیز کے یرغمال بن گئے، جب ان کے یرغمال بن گئے پھر انہوں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج کل انٹرویو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کا کیونکہ تعلق صحافت سے بھی ہے، صحافت کے آپ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور اچھے خاصے اس میں آپ کو پتہ بھی، آپ لکھاڑی بھی ہیں اور اس سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں. صرف بات یہ کرنی ہے کہ کیا برطانیہ میں خصوصاً اگر اس قسم کے انٹرویو کرنا پڑے یا کوئی ایسے اپنے طور پر بھی آ جائے تو کیا یک طرفہ طور پر اس طرح کا انٹرویو کیا جا سکتا؟ میں نے یہی بتانا ہے کہ جی قادمی صاحب نے بتایا تھا کہ کالا سفید ہے، بات ختم ہو گئی. جو کچھ آپ نے کہا اس کے ذمہ دار آپ ہیں، میں نہیں ہوں. میرا کام صرف آپ کی بات آگے پہنچانا تھا، آپ کی بات پوچھنا تھا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ صحافی آگے سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آگے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحافی کا کام نہیں ہوتا ہے. تو جہاں تک یہ حالیہ انٹرویو کا تعلق ہے، مونیکا صاحب کے انٹرویو کا تعلق ہے، تو پہلی بات انہوں نے یہ انٹرویو دینا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یا رشتہ ہوتا ہے یہ پرسنل نوعیت کا ہوتا ہے، انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن ان کو وہ کہتے ہیں نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اس بات پہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں وہ کہیں ٹریول کرنے جا رہے تھے تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور وہ اندر رہے. تو اس طرح جو آدمی کسٹڈی میں رہے تو پھر اس کا ڈفرینٹ طریقوں سے آج کل اس کو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے. تو کئی طرح کے بعض کا تو مار پیٹ کی جاتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، جیسے بعض تو کلیم کیا ان کو بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، یا بعض کے فیملی ممبرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا پھر ایسی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز کو اٹھا کر ان کی بے عزتی کریں گے، خواتین کو اٹھائیں گے. اس طرح کے حالات میں بعض وقت مجبور ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں بعد میں نکلیں گی، ابھی نکل تو نہیں رہی ہیں. ہو سکتا ہے مونیکا صاحب کا انٹرویو جہاں تک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، نہ تو ٹی وی سے نشر ہونا چاہیے تھا، نہ ہی ایسا انٹرویو کرنا چاہیے تھا، نہ انہیں ایسا انٹرویو دینا چاہیے تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ بھی اب پاکستان میں ان کی سچویشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب جیسے کہ عمران خان ہے، ان کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کوئی بھی آدمی نام لے سکتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ٹی وی مالکان کو بلایا گیا اسلام آباد میں ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ آرمی چیف نے بلا کر ان سب کو کہا کہ خبردار اس کا نام جو نام لے گا تو اس کام یہ وہ کر دیں گے. اس کے بعد ٹی وی پہ کوئی ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہے. اس طرح کے ہر لوگ اس وقت جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. لیکن کل کے انٹرویو میں تو بار بار عمران کا ذکر ہو رہا تھا، نام لیا جا رہا تھا اور ساری نہیں وہ ہاں قانون تو کوئی پابندی نہیں ہے، قانون تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن کل کے انٹرویو کا مقصد کو عمران صاحب کا وہ جو ہے پی آر زیادہ کرنی نہیں تھی، بلکہ ان کے خلاف ایک کیس بنانا تھا. تو اس وجہ سے اس کو بار بار ان کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ ٹی وی اسٹیشن پہ بھی آج کل ایجنسیز والے لوگ بھی ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے لیکن وہ سارے بیانیہ ان کے خلاف چلا گیا ہے. انہوں نے اس وجہ سے بنایا تھا کہ یہ آئے گا تو عمران خان کی
تھوڑی شہرت کم ہوگی، مشہوری کم ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر 90% تھی پہلے تو ابھی 95% تک بڑھ چکی ہے، بلکہ بشرا بی بی کی قدر بھی اس سے زیادہ ہوئی ہے پہلے سے۔ لوگوں کے جو سوشل میڈیا پر اس وقت رش پڑا ہوا ہے، اور جس طرح جیو ٹی وی کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اتنی تو میرا خیال ہے تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی اس کے خلاف۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر انہوں نے خود بدنامت کریٹ کی ہے۔ آپ اصل کیا میں سمجھتے ہیں؟ اصل میں مسائل وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ قانون کا فالو نہیں کرتے ہیں۔ اب عمران خان کے دور میں جیو کا جو مالک ہے اس کو بالکل بے گناہ کیس میں اندر 9 منتھ تک اندر رکھا گیا، نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پھر آپ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، بے گناہ اس کو اندر رکھتے ہیں، کوئی اس پہ چارجز نہیں ہوتے ہیں، بعد میں وہ نکل آتا ہے، پھر جب اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ بھی اپنے بدلے لے لیتا ہے۔ یہی وجہ اب بھی ہو رہی ہے کہ اب وہ جیو کا والوں کا ٹرن ہے کہ وہ آپ اپنے بدلے لے رہے ہیں۔ تو یہی سچویشن ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا، پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اب بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ایجنسیز والوں نے اس کا انٹرویو ارینج کروا کے تو آگے نشر کروا دیا، کیونکہ ورنہ پھر وہ ٹی وی والوں کو بھی پہلے اٹھا لیتے، صحافیوں کو تو اٹھا ہی لیتے ہیں۔ جی پہلے بھی اور بھی انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں کافی، اور کسی انٹرویو کی اپنی نوعیت تھی، مختلف بندوں کو استعمال جی کیا گیا ہاں، ہر مختلف کسی کی، چینل۔ ہاں پہلے پریس کانفرنس کرواتے تھے، لیکن پریس کانفرنس زیادہ بدنام ہو گئی تو اب وہ ڈائریکٹ انٹرویو ارینج کر کے انٹرویو میں ان کو لے آتے ہیں۔ جی ابھی اب کوئی کیونکہ پتہ نہیں، مراد انٹرویو سعید صاحب کافی عرصے سے، جی مراد سعید صاحب کو کافی عرصے سے اٹھایا ہوا، اب پتہ نہیں ان کا انٹرویو کب ہوگا۔ بس وہ جب کوئی ایگری ہوگا تو وہ تو سامنے آ جائے گا، لیکن ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ایم این اے یا ایم ایل اے یا ایم پی اے بنا ہوا ہے اس کو اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ دنیا ہوگی، بلکہ اس کے گھر والے بھی شاید ان کے ساتھ نہ ہوں جب ووٹ کا مسئلہ آئے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مجبور ہیں، ظاہر ہے پہلے حلف بھی لوگوں نے دیا ہوا ہے، اس سلسلے میں بھی جب وہ سامنے آتے ہیں پھر اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جہاں ملک کو معاشرے کی بدنامت کا باعث بنتا ہے تو ہمارے جیسے جرنلسٹ اور مختلف نامی گرامی بندے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود آگے فرنٹ پر آ کر تو بات بھی کرتے ہیں کھل کر، اور ہر بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، قوانین کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن بڑھ چڑھ کر وہ اپنے اس طرح وثوق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذاتی مفادات یا اس کی کچھ؟ وجہ نہیں، اس کی وجہ سب کو پتا ہے۔ اب جیسے سب کو پتا ہے کہ پاکستان بہت ہی برے حالات سے گزر رہا ہے، معاشی طور پر بڑے برے حالات سے گزر رہا ہے، لیکن پچھلے سال کے بجٹ میں 1 ارب روپیہ صحافیوں کے لیے رکھا گیا۔ 1 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 100 کروڑ روپیہ صرف صحافیوں کے لیے ایک سال کے لیے بجٹ میں مختص کیا گیا۔ تو اب جب اس طرح صحافیوں کو نوازیں گے تو پھر اسی طرح کی وہ آگے باتیں بھی کریں گے۔ یہ بتائیں کہ الیکشن ہو پائیں گے پاکستان میں؟ جی ہاں، پاکستان کے علاوہ چونکہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اب ظاہر ہے پہلے تو یہ آئیں بائیں شائع کر رہے تھے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انصاف کا تقاضا دیکھا جائے تو چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ملک کی ایک بڑی پارٹی اس کے خلاف پہلے عدم اعتماد کر چکی تھی، اور پہلے انہوں نے جلسے جلوس میں ہر جگہ پہ اس کے خلاف باتیں کی تھی۔ اب اگر ایسی سچویشن کو آ جاتی ہے عدلیہ میں، جو کوئی غیر جانبدارانہ کسی پوسٹ کے اوپر کوئی آدمی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بڑی پارٹی نے ان کے خلاف عدم اعتماد بہت پہلے کر دیا تھا۔ آپ سمجھے کہ 1.5-2 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب لیکن وہ کنٹینیو رکھے، اب وہ کسی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حالانکہ 90 دن میں الیکشن کروانے تھے۔ اب پھر سپریم کورٹ نے مجبور کر کے ان کو ڈیٹ دلوانے کے لیے مجبور کیا۔ اب ڈیٹ تو آ گئی ہے تو انتخابات تو ہوں گے، مجھے لگتا ہے یہ انتخابات تو ڈیٹس کے اوپر وہ کہ کئی حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شاید انتخابات آگے ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کرکٹ میچ کا کہ وہ پاکستان میں کرنے کے بجائے انہوں نے دبئی میں کیوں رکھے، جو فیبرری میں میچ ہو رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں ہونا چاہیے تھے۔ ان میچز کی وجہ سے پر اب جیسے بھارت میں، انڈیا میں یہ ورلڈ کپ ہوا ہے اور 2.5 بلین انڈین گورنمنٹ کی جی پی ٹی میں فائدہ ہوا ہے، 2.5 بلین، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ ہم تو 1 بلین پاؤنڈ کے لیے منتیں کرتے ہیں، اور جو آئی ایم ایف ہے وہ ہماری ناک سے وہ لکیر نکلواتا ہے صرف 1 بلین کے لیے، لیکن 2.5 بلین
का फायदा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को वर्ल्ड कप की वजह से हुआ है। अब फरवरी में होने वाले मैचेस, लेकिन वो दुबई में ले जा रहे हैं कि जी मुल्क के हालात खराब है। अब जाहिर है किसने बताया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि हालात फरवरी में खराब हो गए, इस वजह से बात हल्की ऐसी कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से मना किया हुआ है कि बिल्कुल इलेक्शन होंगे और बिल्कुल पत्थर पे लकीर इलेक्शन